السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو یہ میری ویڈیو سی ایم سولر ٹیوب ویل جو قرآن اندازی ہو چکی ہے اس کے حوالے سے، تو ان لوگوں کے لیے بھی آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے جن کے نام قرآن اندازی میں ونر قرار پائے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے جو کہ ویٹنگ لسٹ میں ہیں۔ تو جن لوگوں کے نام قرآن اندازی میں ونر آ چکے ہیں ان کو بھی ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب وہ لوگ اپلیکیشن دے رہے تھے تو کچھ شرائط بھی جن کو انہوں نے وہاں پہ ایکسیپٹ کیا تھا اور کچھ حلف نامہ تھا اس کو انہوں نے ٹک کیا تھا، پھر انہوں نے اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کیا تھا۔ یہ آپ لوگوں کی یہ بات یاد آ رہی ہوگی۔ تو کچھ وہاں پہ شرائط بھی لکھی گئی تھی کہ اگر آپ کا نام قرآن اندازی میں نکل آتا ہے، آپ ون کر جاتے ہیں، تو کچھ شرائط یہ تھی کہ جہاں پہ آپ لوگوں نے ٹیوب ویل لگانا ہے وہاں پہ جا کے فزیکلی جا کے چیک کرے گی، وہاں کا معائنہ ہوگا جگہ کا کہ آپ نے جو چیزیں جو معلومات اپلیکیشن میں دی ہیں آیا وہ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ دوسری بات ہے، میں نے آلریڈی جب یہ قرآن اندازی جس دن ہوئی تھی وہ اس ٹائم جو ایک میں نے ویڈیو اپلوڈ اپنے چینل پہ کی تھی، اپنا نمبر بھی واٹس اپ اس ویڈیو میں لوگوں کو دیا تھا۔ بہت زیادہ لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، میں نے پورٹل پہ جا کے لوگوں کے جو ہے نا نام بھی لوگوں کو چیک کر کے دیے، اور کچھ لوگوں کے نام جن کے قرآن اندازی میں ونر آ گئے ہیں انہوں نے بھی کچھ مجھ سے سوال جواب کا، ان کے ساتھ بھی میرا بات چیت چلتی رہی ہے، اور جن لوگوں کے ویٹنگ لسٹ میں نام تھے تو میں نے کہا چلو ایک تفصیلی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا لیتا ہوں جو آپ کو بہت زیادہ کام آنے والی ہے۔ تو سب سے پہلے جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اگر نہیں یاد ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ لوگ سولر ٹیوب ویل کی سولر ٹیوب ویل کے لیے اپلیکیشن دے رہے تھے تو اس میں ایک چیز بتائی گئی تھی کہ اگر آپ کی معلومات جو آپ اپلیکیشن میں دے رہے ہیں اگر اس میں کوئی چیز ٹھیک نہ پائی گئی تو آپ اگر قرآن اندازی میں ونر بھی آ چکے ہیں تو آپ کو سولر سسٹم ہرگز نہیں دیا جائے گا۔ اس میں سے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ آپ لوگوں کے پاس اگر مطلوبہ جگہ جہاں پہ آپ نے سولر لگوانا چاہتے ہیں ٹیوب ویل والی جگہ، وہاں پہ تھا کہ آپ کے پاس 3 فیز میٹر ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا پہلے جو ہے نا ٹیوب ویل لگا ہوا ہے بجلی کے اوپر تو 3 فیز میٹر ہونا ضروری ہے۔ تو اس ٹائم تو لوگوں نے جو ہے نا ریفرنس نمبر وغیرہ لکھ کے دے دیا، لیکن اس میں یہ تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آیا سنگل فیز ہے یا ڈبل فیز ہے، کچھ لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ لیکن ابھی میں جو ہے نا محکمہ ایگریکلچر والوں کی ٹیم وہاں پہ جائے گی، واٹر مینجمنٹ والے، اور وہ وہاں پہ چیک کریں گے، اگر سنگل فیز میٹر ہوا تو وہ آپ کو ڈسکوالی قرار دیں گے۔ دوسری بات اس ٹائم یہ تھی کہ آپ کو یاد آ رہا ہوگا ابھی کہ جو میٹر ہے اس کا کنیکشن 30 اکتوبر سے پہلے ہونا چاہیے، اور اگر آپ کا انجن بھی لگا ہوا ہے تو وہ ڈیزل انجن ہونا چاہیے، اور اس کی بھی ہارس پاور ریکوائرمنٹ تھی جو کہ آپ لوگوں نے بتائی تھی۔ اگر مثال کے طور پہ اس ٹائم آپ نے کہہ دیا ہے، آپ نے لکھ دیا ہے کہ میرا وہاں پہ 16 ہارس پاور کا ڈیزل انجن لگا ہوا ہے، تو وہ 16 ہارس پاور کا ڈیزل انجن ہی وہاں پہ چیکنگ کے ٹائم ہونا چاہیے، ورنہ آپ ڈسکوالی ہو جائیں گے۔ اب اس کامن سینس والی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے اضلاع کی جو ہے نا لسٹیں دیکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی میں ٹوٹل کی بات کروں تو 8000 جو ہے نا ہیں ٹوٹل جو ونرز ہیں، 8000 ہیں جو کسان بھائی ہیں جن کو سولر کے لیے منتخب کیا گیا، اور 8000 ہی جو ہے نا جتنے ونر ہیں اتنے ہی ویٹنگ لسٹ میں بھی ہیں۔ ابھی یہ کامن سینس والی بات ہے کہ اتنے زیادہ ویٹنگ لسٹ میں کیوں انہوں نے رکھے ہیں۔ وہ اسی لیے رکھے ہیں کہ جب ابھی اس قرآن اندازی کا فیز 2 ابھی شروع ہونے والا ہے تو اس میں یہ چیزیں چیک کی جائیں گی کہ آپ نے جو معلومات دی تھیں اگر وہ ٹھیک نکلیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ جو قرآن اندازی میں ونر آئے ہیں آپ ڈسکوالی ہو جائیں گے، اور وہ جو ویٹنگ لسٹ میں لگے ہوئے ہیں ان کو پھر ملنا شروع ہوگا۔ لیکن تصدیق کا عمل اس میں ضروری ہے۔ جو آپ نے معلومات فراہم کی ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ اسی آپ نے تو اس ٹائم قاضی کارروائی میں لکھ دیا ہے نا، لیکن ابھی جا کے اس کو پریکٹیکل چیک بھی کیا جائے گا۔ تو وہاں پہ آپ لوگوں کے لیے ایک میں اچھی ایک ایڈوائز بھی دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو یاد کر لیں، آپ نے جو بھی اپلیکیشن میں چیز لکھی ہے وہاں پہ چیکنگ میں بھی آپ کو تاکہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ لوگوں نے لکھا ہے ڈیزل انجن میں، آپ نے سلیکشن کے ٹائم پہ آپ نے لکھ دیا ہے 32 ہارس پاور لکھ دیا ہے، 16 ہارس پاور، 24 ہارس پاور، 26 ہارس پاور، جو بھی لکھ دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ چیکنگ ٹیم جائے تو آگے وہ پیٹرول انجن وہاں پہ لگا ہو یا کوئی اور سسٹم ہو یا پھر کسی اور ہارس پاور کا جو ہے نا وہاں پہ اگر انجن ہوا تو آپ کو ڈسکوالی کر لیں گے۔ تو لہٰذا اس کے لیے جن کے پاس ابھی چیکنگ ٹیمیں نہیں گئی ہیں تو وہ اس چیز کا بھی پہلے سے بندوبست کر لیں، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو سوال پوچھ رہے تھے میرے دوست کہ ہمارا نام ابھی 6 نمبر پہ نکلا ہے مثال کے طور پہ، یا دوسرے نمبر پہ یا پہلے نمبر پہ ویٹنگ لسٹ میں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو بھائی مثال کے طور پہ ابھی رحیم یار خان کی 612 ویکنسی تھی، اگر اس میں پہلا بندہ اگر وہ چیکنگ کے ٹائم پہ ڈسکوالی ہو جاتا ہے تو جو بندہ ویٹنگ لسٹ میں پہلے نمبر پہ پھر اس کا نمبر آ جائے گا، سمجھو وہ کوالیفائڈ ہے اس چیز کے لیے۔ ابھی سولر کے ایل وہ ہو چکا ہے،
تو جو چیزوں کو ثابت نہیں کر سکا وہ ڈسکوالی ہو جائے گا. اس طریقے سے اگر دوسرا بندہ چیکنگ کے ٹائم پہ ڈسکوالی ہوتا ہے تو جو ویٹنگ لسٹ والا دوسرا بندہ ہے اس کو پھر یہ نمبر دیا جائے گا. اس کے بعد کچھ بندے سوال پوچھ رہے تھے کہ ہم نے یہ سولر کے جو ہمارا اگر نام نکل آتا ہے چیکنگ میں بھی ہم کامیاب رہ جاتے ہیں تو ہم کس طریقے سے سولر پینلز وصول کریں گے اور کتنی سبسڈی ہوگی اور کتنے ہمیں پیسے وغیرہ. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا سوال ہے. جو لوگ فزیکلی چیکنگ کے دوران بھی کوالیفائی ہو جاتے ہیں, کوئی اس کا قرآن اندازی یعنی کہ تمام ایونٹس میں ان کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں آتا, تو وہ اپنے نزدیکی بینک آف پنجاب میں جائیں گے. وہاں آپ کو ایک فارم دیا جائے گا, اس کے اوپر جتنی بھی معلومات دی گئی ہیں اس حساب سے آپ لوگوں نے اس معلومات کو فل کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے اپلیکیشن فارم میں 10 کلو واٹ کا سولر پینل لکھا تھا, سبسڈی اس میں 5 لاکھ ہے. تو باقی جتنی چیزیں آپ لینا چاہیں اس میں موٹر شامل نہیں تھی, ٹرالی شامل نہیں تھی. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ 5 لاکھ کے اوپر بے شک آپ کہیں کہ ہمیں سولر پینلز کے لیے ہم نے ٹرالی بھی ہمیں چاہیے, ہمیں مختلف سٹرکچر چاہیے, اتنے ہارس پاور کی موٹر چاہیے, یہ جو چیزیں ہوں گی یہ آپ کو پیمنٹ کرنی پڑیں گی. آپ کو اونلی 10 کلو واٹ کے اوپر 5 لاکھ کی سبسڈی ملے گی, 15 کلو واٹ کے اوپر 7.5 لاکھ کی, اور 20 کلو واٹ کے اوپر 10 لاکھ کی آپ کو سبسڈی ملے گی. اس کے اوپر باقی جتنا بھی سامان ٹرانسپورٹیشن ہوگا, جو چیزیں بھی ہوں گی وہ آپ کے اوپر پیمنٹ آئیں گی. تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں بھائی, اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو. اور ہو سکے تو اگر باتیں اچھی لگی ہیں تو پھر چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.